کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ تیسرے دن کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ ہمیں اسی طرح کوشش کرتے رہنی چاہیے، اللہ سے بھی مانگتے رہنا چاہیے، یا رب العالمین تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول شریف کا تیسرا دن ہے، اور تیسرے دن کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ لیکن پہلے دو دن یقیناً میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، ہمیں اسی طرح کوشش کرتے رہنی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے بھی مانگتے رہنا چاہیے، یا رب العالمین تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ یقیناً ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد وفا کا یہ مہینہ ہے کہ کم سے کم کل اللہ کی بارگاہ میں ہم جب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یہ تو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، آپ کے اس پیارے مہینے میں کہ جس میں آپ تشریف لائے تھے، ہم نے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی، اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج آغاز کریں گے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سے، اور یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ یہ حدیث مبارکہ کافی طویل ہے، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ فرمایا تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا تمہارے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے لیے ڈول میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ صدقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ پیسے دینا، منی دینا یعنی کہ یہی صدقہ ہے۔ نہیں، فرمایا کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ تم کسی کے سامنے مسکراؤ، یہ صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی بھولے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کمزور نگاہ والے کو راستہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دکھا دو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم اگر اپنے بھائی کے لیے ایک کنویں سے پانی نکال رہے ہو، ایک گلاس میں پانی دے رہے ہو کسی دوسرے مسلمان کو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے عمل بتلائے۔ یہ کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر الفت و محبت بڑھے، معاشرے کے اندر سے نفرتیں ختم ہو، گھروں کے اندر سے نفرتیں ختم ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کس کے ساتھ کی جاتی ہیں؟ جو میرے ساتھ کرے گا میں اس کے ساتھ کروں گا، جو میرے ساتھ نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرتے چلے جاؤ۔ صدقہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ آفت اور بلیات کو روکتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر ہمارے بزرگان دین، ان کی زندگیوں میں یہی کچھ نظر آتا تھا کہ وہ سارے اعمال کیا کرتے تھے تو انہیں برکتیں بھی ملتی تھی۔ آئیے ناظرین کرام، اب کچھ خاص وظائف کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کے تیسرے دن آپ نے کون سا خاص عمل کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے دن تیسرے دن آپ نے خاص عمل کرنا ہے سورہ مزمل کا۔ اور سورہ مزمل کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ اور جو شخص یہ عمل کرے گا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی پابندی کریں
41 دن تک پابندی کے ساتھ روزانہ 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ آپ اس کے بہترین عامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں گے تو دنیا کے تمام معاملات کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ سورہ مزمل۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ سورہ مزمل کے مختلف طریقے بزرگان دین کے ذکر ہیں کہ وہ تسخیر کے لیے بھی اور اسی طریقے سے اپنے معاملات زندگی کے لیے بھی اور ہر طرح کی مصائب اور تکالیف کے لیے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آج خاص طور پر جو عوام الناس کے لیے ہے وہ سورہ مزمل اول آخر درود شریف کے لیے 3 مرتبہ جو ہے وہ صبح کے وقت میں اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی 3 مرتبہ صبح اور 3 دفعہ شام یہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہوگی۔ اگر کوئی ماشاءاللہ پورے مہینے پڑھ لیں تو اس کا کیا کہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو 1 دفعہ پڑھ لے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تسبیح صبح کے وقت میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صبح کے وقت میں، اور ایک تسبیح شام کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور ایک تسبیح رات کو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پڑھنی ہے۔ باقی یومیہ 1000 مرتبہ درود و سلام یہ کثرت کیجئے، اور کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر 2 رکعات صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگیں کہ یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 4 ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔